لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواسطين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی آباد درود و سلام پیش کرو. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. حمد و صلات کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہوں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہوں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بھی ہمارے آباء دلائل پیش کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ جب دیگر آیات طیبات کا حوالہ دیتے ہیں تو کچھ آباء جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تفسیر آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ تفسیر بالرائے پیش کر رہے ہیں. ہمیں قرآن مجید کی ایسی آیت کریمہ بتلائی جائے جس سے مراد
بالکل واضح آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ وہ آیات طیبات، ان آیات طیبات میں سے ایک ایسی آیت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے اس کے عقائد و نظریات یا مسلکی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہوں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس رسول سے مراد کون ہے؟ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی، میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے، آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ اب ایک بار پھر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا انہی میں سے بھیجا، اس سے کیا مراد ہے؟ اب جو متقدمین مفسرین گزرے ہیں، پہلے کے مفسرین گزرے ہیں، وہ اپنی اپنی تفاسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ انہی میں سے بھیجا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھیجا۔ اب اس کا ترجمہ بنائے، کیا بنے گا؟ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول انسانوں میں سے بھیجا۔ کیا مطلب؟ بشر بنا کر کے بھیجا، انسان بنا کر کے بھیجا۔ الحمدللہ تعالی ہم آقا کریم علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں کہ ظاہری جو ساخت ہے اس لحاظ سے اور اسپیشیز کے لحاظ سے آقا کریم علیہ السلام بشر ہیں، آقا کریم علیہ السلام انسان ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کوالٹیز کے اعتبار سے نہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہم نبیوں جیسے ہو سکتے ہیں۔ کوالٹیز کے اعتبار سے نہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں اور نہ ہم نبیوں جیسے ہو سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی آیاتیں طیبات قرآن مجید میں آتی ہیں تو کچھ لوگ بگڑا ڈالتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کو اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو بشر فرمایا ہے، انسان فرما دیا ہے۔ یہ دیکھو جی قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کا قرآن ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام قل، آپ فرما دیجیے، میں نہیں کہتا، آپ فرما دیجیے۔ اے مالک کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجیے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو یہ سند بن جائے گی، لوگ دلیل سمجھ لیں گے کہ بس نبی تو بشری ہوتا ہے، ہماری طرح ہوتا ہے، تو بے عقلوں کو عقل نہیں آئے گی، وہ نبیوں کو اپنا جیسا سمجھ لیں گے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام میں بھی نہیں کہتا، قل، آپ فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں گے نا تو آپ کی عاجزی بن جائے گی، انکساری بن جائے گی۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں عالم بھی نہیں ہوں،
سارے آپ کہیں گے کہ قاری صاحب عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، ایک ایک دن میں بعد دو بیان سنتے ہیں، تو ابھی بھی کہتے ہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ قاری صاحب کی عاجزی ہے۔ اگر میں کہوں میں عالم ہوں تو پھر ممکن ہے اس میں تکبر بھی آ سکتا ہے۔ میں جب بھی کہوں گا تو میں کہوں گا بھائی میں عالم نہیں ہوں۔ آپ جب میرا تعارف کروائیں گے تو سارے جہاں کو بتائیں گے کہ قاری صاحب کے ہم نے بڑے بیانات سنے ہیں، بڑی تقریریں سنی ہیں، ہر حوالے سے گفتگو سنی ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام، میں نہیں کہتا آپ فرما دیجئے، تاکہ دنیا میں کسی انسان کو یہ دلیل نہ دے سکے کہ اللہ نے فرما دیا، سند نہ بن جائے، اور آپ نے فرما دیا تو آپ کی عاجزی بن جائے گی، انکساری بن جائے گی۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یوحیٰ الیہ، میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجیے کہ میں تو ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر تو وحی نازل ہوتی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایک انسان لے کے آؤ جو اپنے آپ کو بشر کہے، اپنے آپ کو انسان کہے، اور پھر یہ کہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں قیامت تک ایسا انسان آتا ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر وہ مسلمان ہی نہیں بچتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا فرمایا کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وحی آتی ہے، ایسا بشر ہاں میں تمہاری جیسا ہوں۔ کس حوالے سے وہ سنیں کہ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، اس حوالے سے میں تمہارے جیسا ہوں کہ جو میرا خدا ہے وہی تمہارا خدا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، میرا کوئی الگ خدا نہیں ہے، تمہارا کوئی الگ نہیں ہے۔ اچھا اس میں بھی ایک بڑی نکتہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہمارے اندر تو عقائد میں بھی بے شمار کمی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے، اللہ کا کلام دیکھیے، اللہ کے حکم سے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو میرا خدا ہے تم مانو یا نہ مانو وہی تمہارا خدا ہے، اس لحاظ سے میں تمہارے جیسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کو مانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے۔ ہمارا تو بالکل پکا ٹھکا عقیدہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہے، وہ نص قرآنی کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ابھی تک سوال وحی کا وہی کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر بنا کر کے، انسان بنا کر کے کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو انسان یا بشر اس لیے بنا کے بھیجتا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، انسان بنا کے بھیجتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں مگر ایسا انسان مانتے ہیں کہ انسانیت کو بھی آقا کریم علیہ السلام پر ناز ہے۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں مگر ایسا بشر مانتے ہیں کہ بشریت کو بھی
آقا کریم علیہ السلام پر ناز ہے. ہم آقا کریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں مگر ایسا نبی مانتے ہیں کہ نبوت کو بھی آقا کریم علیہ السلام پر ناز ہے. ہم آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر ایسا رسول مانتے ہیں کہ رسالت کو بھی آقا کریم علیہ السلام پر ناز ہے. ہم آقا کریم علیہ السلام کو نور ہدایت مانتے ہیں، ایسا نور کامل کہ نورانیت کو بھی آقا کریم علیہ السلام پر ناز ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلی، شریعت ختم ہے تو. آگے سنیں. شب معراج تو نے بام عرفاں کو چھوا جا کر، شب معراج تو نے بام عرفاں کو چھوا جا کر، یہی حد فضیلت تھی، فضیلت ختم ہے تجھ پر. کمال کا شعر ہے یار، آپ سنیں پھر ایک دفعہ سنیں. شاعر لکھتا ہے کہ کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر سارے. کمالات رسالت حق نے تجھ پر وار کر سارے، کہا پھر پیار سے پیارے رسالت ختم ہے تجھ پر. کہا پھر پیار سے پیارے رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، شریعت ختم ہے تجھ پر. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، بات وہیں پہ کھڑی ہے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھی ہے کہ متقدمین مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھیجا. اب جو متأخرین مفسرین ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ سنیں. وہ فرماتے ہیں، ادھر توجہ کریں، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے، اس سے مراد دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا. پہلا معنی کیا ہے؟ انسانوں میں سے بھیجا، جس کی وضاحت میں نے کر دی. دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر میں سادے لفظوں میں پوچھوں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ مومنوں میں سے میں نے اپنے سنے حبیب کو بھیجا ہے، تو سادے سے سادے بندے سے جب میں سوال کروں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری، تشریف آوری کن کے ذریعے ہوئی؟ اپنے والدین کریمین کے ذریعے آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ انہی میں سے بھیجا، مومنوں میں سے بھیجا، تو مومن کون بنے؟ آقا کریم علیہ السلام کے والدین بنے. اور صرف آقا کریم علیہ السلام کے والدین طیبین مومن نہیں ہیں. یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، آیت پہ غور کریں تو ایک تسلسل ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے مومنوں میں سے اپنے سونے رسول کو بھیجا. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک جتنی پشتوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہا، نور بانٹتا رہا، وہ سارے کے سارے مومن ہیں، موحد ہیں،
اور جن ماؤں کے رحموں میں یہ نور جلوہ کر رہا وہ ساری کی ساری مائیں مومنہ ہیں اور اللہ کی جنتوں میں. فی زمانہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین پہ بڑی بات کی جاتی ہے اور یہ بات عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اس زمانے میں اپنے والدین کے حوالے سے کسی کی کوئی بات نہیں سنتے. ادھر ایک بچہ بیٹھا ہے علیان، شاید آیا ہے یا نہیں آیا، یہ صبح کی بات ہے، صبح کی. تو وہ ادھر چند بچوں سے نہ لڑائی کر رہا تھا. میں نے پوچھا علیان بیٹا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ میرے ابا جی کی مجھے گالی دیتے. اتنا سا بچہ چھوٹا سا 7-8 سال عمر ہے، تو وہ اپنے ابا جی کی گالی برداشت نہیں کر سکتا. حالانکہ ہمارے والدین ہیں تو انسان ہے نا، بشر ہیں، ان سے غلطیاں تو ہوں گی، گناہ بھی ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے، بات سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی نہیں سننا چاہتے. تو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کیا ہماری محبت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے والدین سے بھی محبت کریں؟ اگر پھر بھی یار میری بات نہیں سمجھ آئے، چلو دلائل دیتے ہیں، سادی سی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اس کا ترجمہ پڑھیں. اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو بھی عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان لوگوں میں اپنے کسی رسول کو نہ بھیجیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں یا افراد گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کے کسی بھی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، تو بس 2 چیزیں ان میں دیکھی جائیں گی کہ انہوں نے کسی نبی کی تعلیمات کا انکار تو نہیں کیا، یہ دیکھا جائے گا. دوسری بات، انہوں نے زندگی بھر شرک تو نہیں کیا. اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے ہوتے ہیں. فاتاراتا فطرت، یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ پھر وہ جنتی ہوتے ہیں. اب ایمان سے بتائیں جتنے بھی بیٹھے ہیں تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم علیہ السلام ابھی تک اپنے ماں کے بدن میں ہیں. تو سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو وصال فرمایا. آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے تو ماں بھی چلی جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے تو 40 سالوں کے بعد کیا ہے. اب مجھے کسی بھی کتاب سے دکھائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین نے، طیبین نے، طاہرین نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا. کسی بھی کتاب میں نہیں. پھر آگے چلیں، کسی بھی دنیا کی کتاب میں دکھائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے والدین نے زندگی بھر کسی بت کی پوجا کی ہو، کسی پتھر کی پوجا کی ہو یا کسی آگ کی پوجا کی ہو، شرک کیا ہو، کسی کتاب میں دکھائیں. تو یہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے کسی بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار نہیں کیا اور انہوں نے زندگی پر شرک نہیں کیا، یار ان کے تو نام ہی ایسے ہیں. آمنا، آپ صاحب لغات کسی بھی لغت کو اٹھائیں صرف 3 معنی لکھتے ہیں، بس 4تھا معنی کوئی. آمنا کا ایک معنی یہ ہے امن والی، ایک معنی ہے امانت والی، ایک معنی ہے ایمان والی. امن والی، امانت والی اور ایمان والی. نام بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی امانت کو
جس نے سنبھال کے رکھا ہے اور پوری امت کو وہ اللہ کا حبیب عطا کیا ہے، اسی کو تو آپ نہ کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو، جو اللہ کو ایک مان کر اس کی بندگی میں لگ جاتا ہے، اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ تو گویا آقا کریم علیہ السلام کے والدین کے نام ہی بتا رہے ہیں، یہ تو اس مالک کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیں، ایک اور سادہ سے جو دلیل ہے وہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ کون سا مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے پر پھر اس کے دل میں یہ حسرت نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، یہ طلب نہیں ہے، اور وہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتا کہ اے مالک و مولا ساری زندگی میں صرف ایک بار جاگتے ہوئے نہیں، صرف خواب میں مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو جائے۔ یقیناً ہر مسلمان کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم میں سے کسی کو خواب میں صرف ایک جھلک آقا کریم علیہ السلام کی نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو نصیب ہو جائے تو ہم اسے مبارکبادیاں پیش کریں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ یار اس سے بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہی نہیں ہے، اس کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بندہ ہی بڑا خوش نصیب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا سوچنا ہے کہ اگر ہم میں سے، ہم گناہگاروں میں سے کسی ایک کو صرف خواب میں آقا کریم علیہ السلام کی ایک جھلک نصیب ہو جائے تو ہم دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور ہمارا سینہ مدینہ بن جائے گا، ہمارا دل کعبہ بن جائے گا، اللہ اپنے ولیوں میں شامل فرما لے گا صرف ایک جھلک تکنے سے۔ اب خود سوچو، جس کو ایک جھلک ملے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے، تو وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس کی گود میں آقا کریم علیہ السلام نے 9 ماہ گزارے ہیں۔ وہ ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی جس کی گود میں آقا کریم علیہ السلام نے 6 سال گزارے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا، ان کی شان کا، ان کی رفعتوں کا اور ان کے جو درجات بلندی ہے، اللہ کی طرف سے جو ولایت کا رتبہ ہے، قربت ہے، معیت ہے، وہ مالک نے انہیں کتنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے اشعار یاد آ رہے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اگر میری بات ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح چمکایا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، دنیا جانتی نہیں تھی، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، اصل نام عبد الکعبہ یا عبداللہ ہے، یہ تو ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ 15 صدیوں کی مسافت کے بعد بھی اگر ہم ان کا اصل نام بتائیں
یہ عبداللہ بن قحافہ تو آگے سے زیادہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ کون سی شخصیت مراد ہے. تو کوئی جانتا نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی صدیق اکبر بن کے چل کے. حضرت عمر نام اصل عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا جانتی بھی نہیں تھی. خود فرمایا کرتے تھے کہ ابا جی نے 5 اونٹ مجھے دیے تھے, بیٹا سنبھالو. جب میں لائن میں کھڑا کرتا نا تو پیچھے والا پھر ٹیڑھا ہو جاتا تھا, تو 5 اونٹ میں نہیں سنبھال سکتا تھا. اور آج اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں اور بیٹھا ادھر ہوتا ہوں, خبر تیارے غیر کی رکھتا ہوں. بیٹھا تو مدینے میں ہوتا ہوں, خبر تیارے غیر کی رکھتا ہوں. تو جب آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی تو عمر نہ رہے, فاروق اعظم بن کے چمکنے لگے. اور سیدنا عثمان, نام عثمان ہے بن عفان, آقا کریم علیہ السلام کی غلامی سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی. نسبت ہوئی تو پھر غنی بنے, ذوالنورین بنے, اور آج صرف نام لیا جائے تو دنیا سلامیاں پیش کرتی. اللہ اکبر. تو آقا کریم علیہ السلام نے بتائیں امام سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمکایا ہے یا نہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمکایا ہے یا نہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمکایا ہے یا نہیں, سیدنا مولا کائنات مولا مرتضی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کو چمکایا ہے یا نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے تو اتنا چمکایا ہے, وہ بلال جس کو اپنے قبیلے میں کوئی عزت نہیں دیتا تھا, آقا کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا. جس کو اپنے رشتہ دار سلام دینا گوارا نہیں کرتے تھے, آقا کریم علیہ السلام کی نسبت ملی. اب حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی جنت میں گیا, جنت میں ابھی میرا داخلہ نہیں ہوا, میں نے قدموں کی آہٹ سنی, مالک سے پوچھا, اللہ کی آواز آئی, سونا حبیبا یہ تیرا ہی یار ہے, بلال ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اندازہ لگائیں آقا کریم علیہ السلام کی نسبت نے کہاں تک پہنچا دی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب یہ 2 معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھیجا. دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنوں میں سے بھیجا. میں نے دونوں کی وضاحت کر دی. اب جو پہلا معنی ہے انسانوں میں سے بھیجا, اس پہ ایک بریک اور لطیف نقطہ سمجھیں. جب آقا کریم علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیجا تو اب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ملی تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. جب انسانوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو مالک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی نسبت کو دیکھا, ساری مخلوقات میں سے حضرت انسان کو اشرف بنا دیا. دوسرا معنی کہ مومنوں میں سے بھیجا. جب مومنوں کو آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو اللہ نے پھر اعلان کیا
کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امتوں سے اب تمہیں افضل بنا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کو نسبت ہوئی، اشرف المخلوقات بن گئے، مومنوں کو نسبت ہوئی، ساری امتوں سے بھی افضل بنا دیا۔ تو اب علماء بیان کرتے ہیں قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، یہ جو تکڑی عطا کی ہے، یہ جو ترازو اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ جس کسی کو بھی عظمت دیتا ہے تو وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ دیتا ہے۔ اس تکڑی ترازو اور پیمانے کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے صدیق جیسا کسی کے پاس بھی صدیق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فاروق جیسا کسی کے پاس فاروق نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے عثمان جیسا کسی کے پاس عثمان نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے علی جیسا کسی کے پاس علی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسن جیسا کسی کے پاس حسن نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسین جیسا کسی کے پاس حسین نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی طرح کسی کی کوئی سواری نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے در کی طرح کسی کا کوئی در نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کی طرح کسی کے پاس گھر نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آل کی طرح کسی نبی کی آل نہیں ہے۔ تو یہ تکڑی ترازو اور پیمانہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بے مثل کی سنگت نے سب کو بے مثل بنا دیا ہے۔ جب یہ سارے بے مثل و بے مثال ہیں تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے والدین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، پھر آیہ کریمہ میں توجہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں بھیجا۔ ان میں بھیجا کیا مطلب؟ مومنوں میں بھیجا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ابتدائی اسلام میں، اللہ رب العزت ان کو فرما رہا ہے کہ اللہ نے احسان کیا کہ مومنوں میں اپنا رسول بھیجا، مومنوں میں سے بھیجا۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی، مومنوں میں بھیجا، اس سے کیا مراد ہے؟ اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا شروع میں ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اگر میں یہ کہوں اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس سے مراد ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ذات ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے، اس سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات ہے۔ تو جن نے ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھا وہ بالخصوص شامل ہیں اور ہم بالعموم میں داخل ہیں۔ اب جو کلمہ پڑھیں گے وہ بالعموم میں داخل ہوں گے۔ اب ایمان سے بتائیں، پھر توجہ کرنا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے اپنا سونا رسول بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ کہ مومنوں میں سے بھیجا، مومنوں میں بھیجا۔ تو میں نے بتا دیا کہ ابتدائی اسلام جنہوں نے کلمہ پڑھا آقا کریم علیہ السلام کا، اس سے مراد وہ ہے۔ تو یار آج ہی دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام آئے بھی مومنوں میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں، ساری زندگی بھی مومنوں میں گزاری ہے۔ اب صحابہ کرام کی عظمت بھی دیکھ لیں، اور آج بھی مومنوں کے درمیان آقا کریم علیہ السلام کا لوگ ہیں۔ ابھی تک کچھ سو رہے ہیں
توجہ نہیں کی. آقا کریم علیہ السلام مومنوں میں آئے ہیں, مومنوں میں رہے ہیں, اور آج بھی آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری گنبد خضرا شریف کے اندر مومنوں کے درمیان ہے. تو میں اگر سادہ سا سوال پوچھوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے اندر کون سی ہستیاں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جلوہ کر رہے ہیں, تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ کر رہے ہیں, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو بتلایا کہ مومنوں میں بھیجا ہے, تو ساری دنیا قیامت تک ادھیڑی چوٹی کا زور لگا لے, ان 5 ہستیوں پہ انگلی اٹھائے, اللہ کی عزت کی قسم ہے ان لوگوں کے عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے. وہ ہستیاں کل بھی پاک تھی, آج بھی پاک ہیں, قیامت تک پاک رہے. وہ ہستیاں پاک ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی انہیں اتنی سنگت ملی, اتنی سنگت ملی کہ اب قیامت تک ان کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنگت عطا فرما دی. اللہ اکبر. اب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں اس انداز میں کر رہا ہوں, جو میں نے اوپر باتیں بیان کی ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں میں سے بھیجا ہے, مومنوں میں بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا کس کو ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کو. کس کی طرف بھیجا ہے؟ مومنوں کی طرف بھیجا ہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے میرے بندو, تمہارا سوال ہے کس نے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ, اللہ نے بھیجا ہے. دوسرا سوال ہے کس کو بھیجا ہے؟ تو میں نے اپنے سونے محبوب کو بھیجا ہے. کس کی طرف بھیجا ہے؟ جو قیامت تک مانتے رہیں گے کہ ہماری طرف آئے ہیں. جو مان لے گا, اللہ فرماتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو احسان مان لیں گے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج کے ہم پہ احسان کیا ہے, تو گویا وہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کرتے رہتے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, آخری بات سننے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ لقد من اللہ, اللہ نے احسان کیا. اب یہ احسان کتنا بڑا ہے, یہ سمجھ لیں کہ دنیا مافیا کی ہر چیز ایک طرف رکھی جائے, جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں, تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, احسان جتلا کے مالک اپنے بندوں کو بتا رہا ہے میرے بندوں دنیا جہان کی نعمتیں ایک طرف ہو جائے اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے, احسان کیا ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے, وہ ساری نعمتیں مل کے اس نعمت کی برابری تو بڑی دور کی بات ہے. اس نعمت کا نعم البدل بھی نہیں بن سکتا, اتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس کو اور زیادہ سادہ لفظوں میں بیان کروں کہ یہ جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہوئی ہے نا, اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ سب سے بڑی نعمت تھی جو میں نے تمہیں اپنے سونے حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے, صدقے سے میں نے تمہیں عطا کر دیا. اب جس کو یہ کلمہ مل گیا ہے نا, تو یہ احسان جتلانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے, یہ اندر بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت میں پنجابی دے وچ نہ آکھاں تے اتنا وزن گند نہیں پڑنا. اللہ یہ دستا بھی ہے کہ مومنوں اجڑے احسان کیتا تے جتلایا ہے نا, یہ گل دستی پئی ہے کہ مالک پورا پروگرام بنا لیا ہے
کہ میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام دی امت دی بخشش کر بس اتنی ساری گل ہے. اللہ نے پورا پروگرام بنا لیا ہے کہ جڑا کلمہ پڑھے میرے سونے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کرے اتباع کرے کہ انہوں میں اپنی جنت جڑی اعلیٰ ترین جنت ہے اس کو میں عطا کر دیں. اور دیکھ لو جتنی بھی کمی کمزوری ہے جو بھی کمی کمزوری ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں جھانکیں کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے. کیا ہم آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر ادا کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ جو اللہ کی منشا تھی وہ آپ نے پوری کر دکھائی ہے اپنے عمل کے ذریعے. اور اس پہ آپ کو ناز کرنا چاہیے. غلامی ہے مصطفیٰ کرتے کرتے میں مر جاؤں ان سے وفا کرتے کرتے کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر ورم آ گیا ہے دعا کرتے کرتے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. آپ بڑی محبت سے آئیں اور جلدی تشریف لائیں. اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور سچی غلامی اور اتباع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.